السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، میرے عزیز بزرگوں، عزیز دوستوں، ماں اور بہنیں، آج کے جو مسائل ہے وہ قضا روزوں کے بارے میں ہے، یعنی جو روزے نہیں رکھ سکے یا کسی عذر کی بنا پر ہم نے چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں جو روزے رکھتے ہیں اس کے بارے میں مسائل ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ بچپن میں ماں باپ نے بچوں کو روزے رکھنے نہیں دیے، اس وقت بچے جوان تھے، تو اب بچے ان روزوں کی قضا کیسے کریں؟ اس کا جواب یہ ہے، بالغ ہونے کے بعد سے جتنے روزے نہیں رکھے ان کی قضا کرے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ کتنے سال کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو اپنی عمر کے 13 ایئرز سے اپنے آپ کو بالغ سمجھیں اور 13 ایئرز سے روزہ قضا کرے۔ مطلب آج 20 سال کی عمر ہے تو 30 کے بعد، 13 کے بعد یعنی 13 کے بعد 20 تک، 20 تک 7 ایئرز ہوتے ہیں تو وہ روزے رکھے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے، اگر بہت سالوں کے روزوں کی قضا کرنا چاہے تو کس طرح قضا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے، اگر یاد نہ ہو کہ ہمیں کتنے سال کے روزے قضا کرنے ہیں تو اس طرح نیت کرے کہ سب سے پہلے رمضان کا پہلا روزہ جو میرے ذمے ہے اس کی قضا کرتا ہوں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے، اگر نفل روزہ کسی نے جان بوجھ کر توڑ دیا تو قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے، نفل روزہ توڑ دینے سے فقط قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ چوتھا سوال یہ ہے، کیا بیوی اپنے شوہر کے اور شوہر اپنی بیوی کے، ماں باپ اپنی اولاد کے اور اولاد اپنی ماں باپ کی طرف سے جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نہ تو نماز کی قضا کر سکتا ہے نہ تو روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، تندرست آدمی قضا روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، روزوں کا فدیہ فقط وہی آدمی دے سکتا ہے جو روزہ رکھنے پر ابھی طاقت نہ رکھتا ہو اور نہ فیوچر میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت ہے۔ مثال کے طور پر اتنا زیادہ بوڑھا ہے کہ اس میں روزہ سہنے کی، روزہ برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا تو ایسا بیمار ہے کہ اس بیماری سے اچھا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، تو ایسے لوگ فدیہ دے سکتے ہیں۔ جو لوگ ابھی تو روزہ نہیں رکھ سکتے
لیکن بعد میں امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ صحیح ہو جائیں گے، تندرست ہو جائیں گے، تو ان کا فدیہ دینا صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہی سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔